اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن جل شانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البقرہ آیت نمبر 25۔ اس والی آیت میں مومنین کے لیے خوشخبری ہے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا ولہم فیہا ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون۔ اور بشر خوشخبری، بشارت سے ہے۔ بشر بیسیکلی بشر بھی انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور بشارت اس کی خوشخبری کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو بشر کو، کسی انسان کو جب خوشخبری ملتی ہے، بشر بیسیکلی عربی میں سکن کو بھی کہتے ہیں، مطلب اس کا ایک معنی جو ہے عربی میں سکن۔ اب بشر انسان کی جو سکن کی جو نیچر ہے، جو اللہ پاک نے اس کو جس طرح بنایا ہے، وہ باقی تمام جاندار سے بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ، یونیک، خوبصورت، ملائم، جس کو کہنا جاذب نظر بنایا ہے۔ تو جس طرح اس مناسبت سے بشریت بھی اس میں ہے، لیکن یہاں پہ بشر جہاں پہ شد آتا ہے تو اس لفظ کی شدت میں تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا ہے، انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے۔ تو جب کسی انسان کو کوئی اچھی بات سننے کو ملتی ہے تو اس کی سکن اور خوبصورت ہو جاتی ہے، پنکش ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کو خوشخبری سنا دو، کس کو؟ ظاہر ہے مومن کو، انسان کو، انسان ہی ہے، مومن ہی ہے، تو اس کو خوشخبری سنا دو۔ الذین، ان لوگوں کو کہ آمنو، جو ایمان لائے، وعملو، اور عمل سے ہے عملو، عمل کیے، کام کیے، الصالحات، صالح، اچھے۔ اب اس کی صالحات کی ڈیفینیشن کافی ہے، انشاءاللہ آگے اس پہ بات کرتے ہیں۔ انا، یہ کچھ، لہم، واسطے ان کے، جنات، بہشتیں ہیں، مطلب یہ جمع کے صیغے میں آیا ہے، بہشتیں، جنات، تجری مستقل چلتے رہنا، یا موومنٹ، یا موو ہوتے رہنا، کیونکہ پانی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے نا، اس لیے نیچے یا چلنے والی۔ تجری بیسیکلی چلنے سے ہے، اس کا جیسے تجارت ہوتی ہے نا تو چلتی رہتی ہے، مطلب لین دین، یہاں سے وہاں، وہاں سے پھر اور اس طرح تجری چلنے کو، چلتے رہنے کو اس کا ہے مطلب۔ من سے، تحتہا، تحتہا نیچے، تحتہا کا مطلب آئے گا نیچے سے، مطلب نیچے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زمین کے نیچے، یا پہاڑ کے نیچے ہم دیکھیں تو اس طرح بہتے ہوئے انہار، نہریں، یہ بھی نہر کی جمع ہے، الانہار۔ کلما، جب، رزقو، دیے جائیں گے، منہا، ان میں سے، ثمرۃ، میوے یا ثمر، وہی اجر، کسی بھی چیز کا مطلب، چاہے سبزی، پھل، رزقاً، رزق، قالو، کہیں گے، ھذا، یہ تو وہی ہے،
الذی جو رزقنا دیے گئے تھے ہمیں من اس سے قبل پہلے وَأُتُو اور لائے جائیں گے بھی ساتھ ایک دوسرے کے مشابہ متشابہہ ایک دوسرے کے مشابہ وَلَہُمْ اور واسطے ان کے فیہا بیچ کے ازواجن جوڑوں میں مطہرہ صاف ستھری وہم اور وہ فیہا بیچ ان کے خالدون ہمیشہ رہنے والے۔ یہ ہو گیا لفظی ترجمہ۔ اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بھی دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں یا اسپاؤسز ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس میں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اس میں مومنین کے لیے پچھلی آیت میں جو ہے کافروں کے لیے عذاب کی ایک مطلب ان کو ڈرایا گیا عذاب سے، اور اس آیت میں مومنوں کو خوشخبری سنائی گئی کس کی؟ جنت کی۔ اب آپ کو ادھر ایک بات سمجھنی ہوگی کہ مومنین کو اللہ پاک نے کتنی بڑی بشارت دے دی، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے مومنوں کو خوش ہونا چاہیے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، اللہ کو اوبے کرنے والے ہیں، اللہ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کو پر چلنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ پاک نے بہت کلیئر اس میں خوشخبری سنا دی، ٹھیک ہے؟ اور وہ خوشخبری کیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ اب اس میں جو ڈیفائن کرنے والی بات ہے وہ عمل الصالحات، کہ وہ لوگ جو صالح عمل، اب صالح عمل کیا ہیں؟ فرائض تو کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن فرائض کے ساتھ صالح عمل کہ جیسے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، کہ ایک وقت میں ایسا وقت آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتاتے تھے کہ اصحاب کو لگنے لگا کہ کہیں یہ نہ فرما دیں کہ ان کو جائیداد میں سے حصہ بھی دے دو۔ اچھا، لیکن کیا ہم اس کی پاسداری کرتے ہیں؟ کیا ہم ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں؟ کیا ہم شوہر بیوی بچوں کے جو حقوق ہیں فرائض ہیں اس کو ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم صلہ رحمی کرتے ہیں؟ کیا ہم جو ہے رشتوں کو جوڑنے والے ہیں کہ توڑنے والے؟ مطلب اس میں ڈیفائن کرنا ہے صالح عمل رشتوں کو جوڑنے والا ہے، قطع رحمی کرنے والے اللہ کو ناپسند ہیں۔ پھر سب سے بہترین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بہترین مومن وہ ہے جس کا اخلاق حسنہ ہو، جو اخلاق حسنہ پر ہو۔ ابھی اچھے اخلاق کی ایک بہت طویل ڈیفینیشن ہے کہ جو نرم گفتار ہو، ہنس کے بات کرے، کسی کو جھڑکے نہیں، کوئی اس سے کوئی چیز مانگے تو اگر منع بھی کرے تو اس کو طریقے سے منع کرے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کھائے، طعنہ نہ کرے، کسی کی عیب جوئی نہ کرے، کان لگا کے کسی کی بات نہ سنے، مطلب ٹو میں نہ لگا رہے کہ کہیں سے مجھے کسی کی نیگیٹو بات ملے اور میں اس کی تو مطلب اس طرح کے یہ اچھے اخلاق اور صالح اعمال
مطلب نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ تو ہے ہی ہے، یہ تو فرائض ہیں، یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن ساتھ صالح عمل کرے، چیریٹی ورک کرے، کسی کے کام آئے، کھانا کھلائے، مسافروں کو کمفرٹ کرے، بہت سارے صالح، تو جو جتنا اچھے عمل میں، صالح عمل میں آگے بڑھے گا اتنا ہی اس کو درجات بلند ہوں گے۔ اب یہ تو اب ہم پہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوگا، کہ جتنا صالح عمل ہوگا اتنا درجہ بڑا ہوگا، اتنی جنتوں میں مزید فراخی ہوگی۔ تو ایک تو یہ اس میں کہ وہ مومنین، وہ ایمان والے جو عمل کرتے ہیں صالح، تو وہ صالح عمل میں نے آپ کو ڈیفائن کر دیا، تو ان کے واسطے کیا ہے، جنتیں ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ ایک جنت ہے، ہر قسم کی جنت، طرح طرح کی رنگ برنگی جنت، رنگ برنگی اس میں اس کے نیچے بہتی ہوئی نہریں۔ اب یہ نہریں واللہ عالم کہ یہ نہریں جو ہیں یہ جنت کے زمین کے نیچے بہہ رہی ہوں گی پانی کی، یا جیسے ہم دیکھتے ہیں پہاڑ ہیں، پہاڑ سے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خوبصورت منظر ہے، ہم بیچ میں پاؤں رکھ کے انشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، جیسے احادیث سے واضح ہے قرآن میں کہ دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، تو اس قسم کی نہریں، تو اب وہ شہد کی تو وہ میٹھے میٹھے ہوں گے، لیکن جیسے ہمارا شہد تو چپچپا ہوتا ہے، تو ہمارے تو فوراً ایک خیال آتا ہے نا، کیونکہ بیسیکلی جنت کا جو روٹ ہے نا، ہم یہ ہمارے خیال سے بھی ماوراء چیز ہے نا، ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے۔ اب جنت لفظ کا جو روٹ ہے یہ جن ہے، جن جو ہے، جن کس کو کہتے ہیں، جن کہتے ہیں کہ جو نظر نہ آنے والی چیز۔ تو جنت بھی اس لیے ہے کہ جنت بھی ہمارے وہم و گمان اور سوچ سے بالا بالا بہت عظیم چیز ہے، جس کو ہم اپنے تصور میں نہیں لا سکتے۔ ہمارا تصور، تخیل اللہ کے کسی رحمت، نعمت یا اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ نے جس طرح یہ کائنات بنائی ہے، ہم تو جب اس پہ غور کرتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ ہم تو یہ جو سفر ہیں ستاروں کے درمیان، یہ اور پھر آسمان سات اور سات زمینیں اور یہ سب، ہم اس کو صرف پڑھ تو لیتے ہیں ہم اپنے ناقص عقل سے اس کا، لیکن ہماری امیجنیشن اس مقام تک نہیں جا سکتی، تو اس لیے اس کو جنت کہتے ہیں۔ تو اس میں نہریں، تو اب ہماری ڈیفینیشن کے مطابق جتنا اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، انشاءاللہ یہ اس سے ہزار ہا کروڑ ہا، جب دنیا اتنی پیاری ہے اور دنیا میں پیاری پیاری جگہیں ہم دیکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ جب دنیا اتنی اللہ نے پیاری بنائی ہے تو جنت پتہ نہیں کس قدر حسین ہوگی، کہ جب اس کی وہ محلات کا اور اس میں وہ جو جڑاؤ پتھر اور یہ اس طرح کا، تو وہ ہمارے ذہن ان چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک ہمیں دکھائے انشاءاللہ۔ کلما رزقوا منہا، اور جب دیے جائیں گے منہا، اس میں، من ثمرۃ رزقاً، رزق کے کھانے کی چیزیں جو ہمیں وہاں پہ دی جائیں گی، ثمرہ میوہ جات، مختلف قسم کے اس میں میوہ جات، جو بھی پھل کھانے کی چیزیں، جو بھی کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ثمر بیسیکلی صرف فروٹ نہیں ہوتا، فروٹ ثمر میرے خیال میں اردو فارسی میں پھل کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں اس کا میننگ جو ہے وہ کافی مختلف ہے۔ بہت سارے کھانے والی جو چیزیں جو زمین سے ہمیں عطا ہوتی ہیں وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں۔ رزق کا کھانے پینے سے تعلق رکھنے والی تمام اشیاء جو بوئی اور کاٹی جاتی ہیں زمین سے، یا پھل پودے سبزیاں، تمام قسم کی چیزیں۔ کالو، کہیں گے، مطلب وہ ہم جنتی جو ہوں گے انشاءاللہ وہ کہیں گے، ہاذا، یہ تو وہی ہے،
الذی جو دنیا میں بیسیکلی چونکہ ہم دنیا سے گئے ہوں گے اور دنیا سے میں ہم نے پھل کھائے ہوں گے تو وہ متشابہہ اس کے سے ملتے جلتے ہوں گے، مطلب اس کی شکل و صورت دیکھنے میں، کھانے میں اس کا ٹیسٹ ہمیں یاد آ جائے گا کہ ہم نے یہ کہیں کھایا ہوا ہے، یہ اس سے اس کا ذائقہ ملتا ہے جو ہم نے دنیا میں کھایا۔ ظاہر ہے وہ جنتی پھل ہوگا، وہ ہزار ہا کروڑ ہا گنا دنیا کے پھل سے بہترین ہوگا، لیکن ہمیں اس کا ذائقہ چونکہ ہم نے کھایا ہوگا دنیا میں، یا ہمیں اس سے ملتے جلتے پھل یہاں دنیا میں ہم کھا رہے ہیں، جیسے قرآن میں ذکر ہے انار، انجیر، زیتون، تو چونکہ ہم نے چکھے میں، تو ہم وہاں پہ جب ہمیں یہ چیز عطا ہوگی تو ہم اس کو ریکٹیفائی کر سکیں گے کہ ہاں یہ تو ہم نے پہلے بھی مطلب ہم نے کھایا ہوا ہے۔ اور ان کے لیے وَلَهُمْ فِيهَا ازواج، اب ازواج جو ہے نا بیسیکلی اسپاؤس، مرد عورت، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، مطلب کوئی بھی اسپاؤس کا جو درجہ ہے، تو ہم تو زوج اردو میں بیوی کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں یہ اسپاؤس کے لیے استعمال ہوتا ہے، مطلب اگر شوہر ہے تو بیوی، بیوی ہے تو شوہر، مطہرہ، صاف ستھری۔ اب جیسے دنیا میں ہم جو ہوتے ہیں نا، ہماری آدھی زندگی اس میں گزر جاتی ہے، صفائیوں میں، ستھرائیوں میں، اپنی ہائیجین میں، پرسنل ہائیجین میں، دانت برش کرنے میں، نہانے میں، دھونے میں، پرفیوم لگانے میں، کپڑے دھونے میں، پھر کپڑے صاف کرنے میں، مطلب صفائی سے ریلیٹڈ چیزیں، ہائیجینکلی سبزی دھو، فروٹ دھو، یہ کرو وہ کرو، مطلب صفائی سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں، کیونکہ بدبو کسی بھی جو پاک طبیعت انسان ہوگا اس کو بدبو یا گندگی یا غلاظت اس کو نہیں اچھی لگے گی، بدبودار چیزیں۔ تو اللہ پاک چونکہ مومن مسلمان سے کی نیچر سے واقف ہیں، تو وہ ان کو وہی چیز ان کو فیسینیٹ کروا رہے ہیں کہ وہاں پاکی ہوگی، مطلب ستھری ہوگی، پھر ظاہری پاکی بھی اور باطنی پاکی بھی، کہ مطلب ان میں وہ خصائل رذیلہ نہیں ہوں گے جو دنیا میں جھوٹ، بغض، بے وفائی، دنگے فساد، خون ریزی، جھوٹ، دغا بازی، دھوکہ، فریب، یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی وہاں پہ، کیونکہ تو وہ بندہ ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی ان تمام چیزوں سے یا برائیوں سے یا گندگیوں سے یا بیہودگیوں سے یا بدبوداری سے، ہر طرح کی اس سے وہ جو ایک اسپاؤس ہوں گے ایک دوسرے کے لیے، وہ پاک صاف ہوں گے۔ تو مطلب وہ یہ ہوئی کہ وہ کراہت یا وہ ڈس لائکنگ یا ان لائکنگ والا جو ایفیکٹ ہوگا وہ نہیں ہوگا۔ فیہا، اور ان کے بیچ، وہ کن کے بیچ، مطلب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان جنتوں کے بیچ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ مطلب دوسرا دیکھیں تو پھر سب سے بڑی خوشخبری کہ دنیا میں تو یہ ہے کہ جدائی کا غم، اپنوں کے مرنے کا غم، یا بس کیا ہے اگر یہ ملا بھی ہے تو یہ تو یہیں رہ جانا ہے، ہم نے تو چلے جانا ہے، یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ والی جو فیلنگ ہے یہ وہاں پہ نہیں ہوگی، وہاں ہمیشہ کی زندگی ہوگی، ہمیشہ لوگ خوش ہوں گے۔ اب جو اللہ کے پاک بندے، نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو کافی ساری آزمائشوں سے اللہ گزارتے ہیں، تکلیفوں سے، لیکن ان لوگوں کے لیے یہ خوشخبری بھی اللہ پاک نے ہی قرآن میں بیان کی ہوئی ہے کہ وہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور وہاں پہ کبھی وہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی، وہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی یا ان سے نہیں لی جائیں گی، کہ یہاں پہ تو ہوتا ہے نا کہ گناہ ہو گیا، خطا ہو گیا، یا اللہ پاک وہاں ہمیں اس کی سزا دیں گے یا کچھ، تو وہاں پہ تو مطلب جو یہاں پہ پروہیبٹڈ چیزیں ہیں وہ وہاں پہ پروہیبٹڈ بھی نہیں ہوں گی، آپ کچھ بھی کھا پی سکتے ہیں، اور یہاں پہ جیسے شراب انسان کے دماغ کو سن کر دیتا ہے، وہاں کے جو مشروبات ہوں گے وہ اتنے ٹیسٹی ہوں گے، خوشبودار ہوں گے، لذت سے بھرپور ہوں گے، اور نشہ بھی نہیں کرتے ہوں گے، تو وہاں پہ تو بڑی نعمتیں ہیں، اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ۔
تو بس اللہ پاک ہمیں ان خوبصورت جنتوں کا مالک بنائے، اور وہاں ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس دنیا میں کہ ہم اچھے اعمال کریں، صالح اعمال کریں، اور اللہ کے حکم کے اوپر چلیں، تابع ہوں اور بندگی اختیار کریں، اور اس کے قابل بنیں انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔